تحریک کی سربراہی کر رہا ہے جو شخص، اس کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی. مولانا فضل الرحمان، تم قانون سے بالاتر نہیں ہو، تمہیں اپنی چوری کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا حساب دینا ہوگا. کچھ ہی دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا. پی ڈی ایم کا بیانیہ غیر جمہوری، ان کو عوام نے مسترد کیا. مخالفین الیکشن میں دھاندلی ثابت نہیں کر سکے. حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف ہی تحریک شروع ہو گئی. مولانا فضل الرحمان کو سوالات کا جواب دینا ہوگا. شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، جے یو آئی سربراہ جھوٹے اور سلیکٹڈ قرار. جے یو آئی میں اختلافات. مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک کو پارٹی سے نکال دیا گیا. چاروں کی رکنیت ختم. فیصلہ ڈسپلنری کمیٹی نے کیا. وہ استعفے جو تھے نہ انہوں نے دینے ہیں، وہ اب بہت بڑے لطیفے بن گئے ہیں. لوگوں نے ان استعفوں پہ لطیفے بنانے شروع کر دیے ہیں. حکومت کے خاتمے کا تحفہ دینے کے لیے نکلے تھے. ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مر جا گئے. مولانا صاحب کا ڈنکا شیرانی صاحب نے بجا دیا. حکومت کو ان کے خلاف ڈگڈگی بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. مریم نواز کا استعفوں پر زور. نیشنل پارٹی کے صدر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. استعفے لطیفے بن چکے. اپوزیشن اپنی سیٹیں نہیں چھوڑے گی. مولانا فضل الرحمان کا ڈنکا محمد خان شیرانی نے بجا دیا. حکومت کو ان کے خلاف ڈگڈگی بجانے کی ضرورت نہیں ہے. فردوس عاشقاوان کی گفتگو. شاہد خاقان عباسی کو بیرون ملک جانے کی اجازت. وزارت داخلہ نے سمری منظور کر لی. سابق وزیر اعظم کا نام نیب کی سفارش پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا. جس وقت کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اسی وقت کابینہ میں موجود ایم کیو ایم کے نمائندے نے ایک بڑا سخت قسم کا اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، اور اسی نقطے پر حکومت سے ہمارے تعلقات کی عمارت کھڑی ہے. مطالبے کے لیے عوام سے ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مردم شماری پر تحفظات برقرار. ایم کیو ایم کا سندھ کی آبادی کم دکھانے کا الزام ثابت ہو چکا. سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا. کراچی کے شہریوں کو نوکریوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. خالد مقبول صدیقی کا الزام. صوبوں سے بات کیے بغیر اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں اور اس کو کابینہ سے منظور کرا لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور بھائی سڑکوں کو چھوڑو، کابینہ سے نکلو. وفاقی کابینہ کا فیصلہ یک طرفہ اور غیر آئینی ہے. سندھ حکومت بھی میدان میں آ گئی. مردم شماری کے نتائج کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہے. ایم کیو ایم سڑکوں پر آنے کی بجائے کابینہ سے نکلے. مرتضی وہاب کا مشورہ. وزیر اعظم عمران خان خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری پراپرلی ہو، دوبارہ ہو. اگر کچھ ابہام رہ گیا ہے خاص طور سے سندھ کے اربن سینٹرز میں جس میں کراچی سر فہرست آتا ہے، جو وزیر اعظم نے میری جو بات ہوئی، جو ٹائم انہوں نے دیا ہے وہ 2022 کا انہوں نے رکھا ہے سال کہ جس میں ہم مردم شماری کی تیاری شروع کریں گے. ایم کیو ایم کا مطالبہ جائز. 2022 میں نئی مردم شماری کی تیاری کریں گے. 2023 کے الیکشنز نئے نتائج پر کروائیں گے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی دنیا نیوز سے گفتگو. تبدیلی سرکار نے ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا. مہنگائی کے مارے عوام خودکشیوں پر مجبور. اپوزیشن کی نالائکی کے سبب نااہل حکمران قوم پر مسلط ہوئے. تمام جماعتوں میں مافیا موجود ہیں. سراج الحق کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب.
بابا قوم کا 145واں یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات، مزار قائد پر گارڈز کی پروقار تبدیلی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بابا قوم کو زبردست خراج عقیدت، عظیم قائد کی پیروی کرتے ہوئے اقلیتوں کا تحفظ کریں گے۔ عارف الوی کا عزم، محمد علی جناح کے پاس برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ویژن تھا، عمران خان کا پیغام۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم پاکستانی قوم کے رہنما اصول، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پیغام۔ ملک کو تجربہ گاہ بنانے کی بجائے مضبوط قیادت کی ضرورت، ایسی قیادت ضروری ہے جو قائد اعظم کے جمہوری نظریات کی پاسداری کرے۔ بابا قوم کے مشن کو ابھی پایہ تکمیل تک پہنچانا باقی ہے، بلاول بھٹو کا بیان۔ ایک طرف کرونا سے اموات، دوسری جانب جلسے جلوس، عوام نے اپوزیشن کی سیاست مسترد کر دی۔ ملکی حالات پر سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی تنقید۔ کورونا کے وار برقرار، 24 گھنٹے کے دوران 85 افراد جاں بحق، 2152 نئے مریض بھی رجسٹرڈ۔ ملک بھر میں 4,67,222 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 38,511 تک پہنچ گئی۔ کرسمس کے تہوار پر مسیحی برادری خوشی سے سرشار، لاہور، کراچی، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں تقریبات، ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں، وزیر اعظم عمران خان کی مبارکباد۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز، شاہینوں کی تیاریاں جاری، پہلا مارکہ کل سے شیڈیول، قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم۔ السلام علیکم، دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراز، میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وفاق سے تلخیاں برقرار ہیں۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری نوکریوں پر سندھ کے شہری علاقوں کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق سے اتحاد کی بڑی وجہ مردم شماری کی درستگی تھی، مستقبل کے لاہ عمل کے لیے عوام سے رجوع کریں گے۔ جس وقت کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اسی وقت کابینہ میں موجود ایم کیو ایم کے نمائندے نے، ایم کیو ایم کے وزیر نے اس پہ نہ صرف شدید احتجاج کیا، بڑا سخت قسم کا اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، اور اسی نقطے پر حکومت سے ہمارے تعلقات کی عمارت کھڑی ہے۔ مطالبے کے لیے عوام سے ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، عوام سے اپنے اگلے لاہ عمل کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کریں گے ہم۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بھی متحدہ قومی موومنٹ کے دوبارہ مردم شماری کے حق میں ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات سے پہلے اس کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے مردم شماری کے لیے 2022 کا وقت دیا ہے، 2023 کے الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری پراپرلی ہو، دوبارہ ہو۔ اگر کچھ ابہام رہ گیا ہے خاص طور سے سندھ کے اربن سینٹرز میں، جس میں کراچی سر فہرست آتا ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومتی جماعت ہے وہ خود بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کو کرایا جائے۔ اس وقت صرف مسئلہ ایک ہی آ رہا ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور کوئی صورت ایسی نہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے
مردم شماری دوبارہ کرائی جائے. تو مردم شماری کے لیے جو وزیر اعظم نے میری جو بات ہوئی، جو ٹائم انہوں نے دیا ہے وہ 2022 کا انہوں نے رکھا ہے سال کہ جس میں ہم مردم شماری کی تیاری شروع کریں گے، اور 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت کرائیں. اگر تو بلدیاتی انتخابات سے پہلے سینسس کرانے کی تیاری کی جائے، سینسس ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی ایک مہینے میں 2 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس کو بلدیاتی انتخابات سے پہلے تو کسی صورت نہیں کرایا جا سکتا. قیادت پر تنقید، پارٹی پالیسی سے انحراف اور ڈسپلن کی خلاف ورزی. JUI نے مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد سمیت 4 رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا. علماء اسلام کا بڑا فیصلہ، ڈسپلن کی خلاف ورزی پر مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد سمیت 4 رہنماؤں کی بنیادی رکنیت ختم، پارٹی سے نکال دیا گیا. جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے. آغا ایوب شاہ، مولانا عبدالواسع، مولانا عبدالحکیم اکبری اور دیگر پر مشتمل کمیٹی نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا. کمیٹی نے واضح کیا کہ ان رہنماؤں کے ساتھ جو پارٹی رہنما کسی بھی سیاسی سرگرمی میں شرکت کریں گے ان کی رکنیت بھی ختم کر دی جائے گی. شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے اپنے ہی خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے. JUI رہنماؤں کی بغاوت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، PDM کی تحریک دم توڑ رہی ہے. جبکہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھاگنے نہیں دیں گے، سوالات کا جواب دینا پڑے گا. وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. تحریک کی سربراہی کر رہا ہے جو شخص، اس کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. یہ وقت ہم نے کوئی نہیں ان سے چنا، ان کی اپنی پارٹی میں جو بغاوت ہوئی ہے اور ایک ایسے محترم ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ہی اپنے لیڈر کو ایکسپوز کر دیا ہے. وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اپنے نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ جو PDM کی جو وہ صدارت کر رہے ہیں. PDM کی جو موومنٹ تھی وہ تو ویسے ہی اپنے دم توڑ رہی ہے. تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی. اداروں نے ایک سوالنامہ بھیجا فضل الرحمان کو، اس کے جواب میں انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور یہ کہا کہ میں نہیں بلکہ میری پوری پارٹی جا کے اداروں کا گھیراؤ کرے گی. تو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، تم قانون سے بالاتر نہیں ہو، تمہیں اپنی چوری کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا حساب دینا ہوگا. کچھ ہی دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا. یہ کب تک بھاگے گا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.